شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف مولا علی شیر خدا کی یہ شانیں پڑھتا تھا کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہیں پر مولا علی شیر خدا اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے معارف کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہیں فرماتے ہیں کہ میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر دوں، کہیں فرماتے ہیں کہ میں مسند لگاؤں تو میں تورات و انجیل اور قرآن میں سے لوگوں کے فیصلے کروں۔ پھر کئی صحابہ کرام کثرت سے روایات ہیں جو فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا سے زیادہ ہم میں کوئی عالم ہوا ہی نہیں۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہیں میں مولا علی شیر خدا کی یہ شانیں پڑھتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نوازشات پڑھتا تھا، لیکن دوسری طرف مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر مولا علی شیر خدا امام ولایت ہیں اور آپ سے بڑا عالم کوئی ہوا نہیں، قرآن کے معارف آپ سے زیادہ کسی نے جانے نہیں، سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ سے بڑا ہم میں قاضی کوئی نہیں ہوا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی عمر میں بچے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی پہلے ہوں، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک تک آپ کی خدمت میں رہنے والے بھی ہوں، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شرف دامادی بھی عطا فرما رکھا ہو، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں آپ کی زیر کفالت پلے ہوں، اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات ہوں، اور جب احادیث مبارکہ کا بیان آئے تو صرف 536 احادیث آپ سے منسوب نظر آتی ہیں۔ 500 جو محدثین نے بیان فرمائی، یعنی ہزاروں کے عدد سے بھی نیچے، صرف 536 مرویات ان کتب کے اندر مولا علی شیر خدا سے ثابت ہوئی۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے سکون نہیں لینے دیتی تھی، میں نے خیال کیا کہ شاید کسی سے سہون عدد غلط نہ مینشن ہو گیا ہو، میں نے ان محدثین کی ساری کتب کا پھر سے جائزہ لیا کہ کہیں کسی نے کوئی اور عدد لکھا ہو، فرماتے ہیں کہ سب نے کثرت سے یہی عدد 536 احادیث کا ہر جگہ بیان کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ سہون نہیں ہوا۔ صرف امام احمد بن حنبل آپ سے 800 سے زائد احادیث مبارکہ نقل کی اور بیان کی، اس کے علاوہ فرماتے ہیں مجھے اس سے زائد کوئی عدد نہ ملے، اور مجھے بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ امام ولایت بھی کوئی ہو، معارف کا سلطان بھی کوئی ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیوزات کا منبع اکٹھا کرنے والا ہو، اور احادیث کی روایت میں کیسے کم رہ جائے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر مولا علی شیر خدا کی نسبت سے ایک خدمت کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اثر نو تمام احادیث مبارکہ کی جتنی کتب ہیں ان کا اثر نو صرف اس نیت سے مطالعہ شروع کیا کہ میں مولا علی شیر خدا کی روایات کو خود پڑھ پڑھ کے نکال کر لگ کروں، کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مولا علی شیر خدا سے اتنی کم روایات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر 5 لاکھ سے زائد احادیث مبارکہ کے ذخیرے کا مطالعہ کیا، اور آپ کو مبارک ہو کہ جس شے کا شیخ الاسلام کے دل میں خیال بار بار آتا تھا وہ بات ویسے ہی تھی کہ مولا علی شیر خدا سے زیادہ کسی نے حدیث روایت کی۔ یہ جو آج تک عدد چلے آ رہے تھے یہ سب پیچھے رہ گئے، شیخ الاسلام نے اس دور میں مولا علی شیر خدا کی مناسبت سے اتنی بڑی خدمت کی ہے اور صدیوں کا قرض اتارا ہے جو امت پر مولا علی شیر خدا کا تھا۔ آپ نے حدیث کی کتب میں غوطہ زنی کر کے، حاضرین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ کی روایت کردہ
15,266 حدیث مبارکہ نکالا۔ اب حدیث مبارکہ کی پچھلی کتب میں سب سے بڑا عدد سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب تھا، جو کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 5,300 کچھ حدیث مبارکہ کا، اور وہ سب سے ہائیسٹ نمبر تھا، اس کے اوپر کسی صحابی کا نام نہیں تھا۔ اور جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو آپ نے اپنی روایت سے بھی ثابت کر دیا کہ مجھ سے بڑا امام کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ معارف میں غوطہ زنی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو شیخ الاسلام نے پھر کتب احادیث سے یہ خدمت انجام دے کر ایک بہت عظیم الشان کتاب مسند امام علی کے نام سے اب آپ نے ترتیب دی ہے، جس کے اندر مولا علی شیر خدا سے روایت کردہ 15,266 حدیث کو جمع کر دیا۔ اور یہ ایک ایسی تاریخ کی خدمت ہے کہ 1400 سال میں ہماری بڑی بڑی معتبر ہستیاں گزری، انفارچونیٹلی یہ قرض باقی رہا۔ اور ایک عدد 500 احادیث کو اٹھا کر یہ کتنی بڑی خدمت ہے کہ تاریخ کے اوراق پر تصحیح کر دی شیخ الاسلام نے کہ نہیں، مولا علی شیر خدا نے 500 کچھ احادیث نہیں بتائیں، بلکہ آپ سے زیادہ کوئی صحابی ہوا ہی نہیں جس نے روایت کی ہو، کیونکہ سب سے زیادہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5,000 اور کچھ، اور ان سے 3 گنا زیادہ 15,266 احادیث مبارکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اتنی احادیث کو جمع کر لیا تو پھر میرے ذہن میں سوال گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنی بڑی بڑی عظیم المرتبت ہستیاں ہوئی ہیں تو یہ کیسے عدد اوجل ہو گیا، جبکہ حضور شیخ الاسلام نے بھی احادیث کی کتب سے ہی نکالا۔ تو اس کا جواب آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ تر جو احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا کام ہوا وہ ایک خاص دور تھا، جس کے اندر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کی شان، تذکرے، روایات کو تذکرہ کرنا اتنا اوپن نہیں تھا، حالات مختلف تھے۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ شاید یہی وجہ سمجھ آتی ہے کیونکہ احادیث مبارکہ جب بیان ہوتی تھیں مولا علی شیر خدا سے بھی وہ روایت موجود تھی اور صحابہ سے بھی ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک چیز ارشاد فرماتے تھے اور اس مجلس میں اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں تو محدثین کچھ جان کی امان پاتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ مقصد امت تک حدیث پہنچانا ہے تو ہم کسی اور صحابی سے روایت کر دیتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا والی وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے اتنا فرض ضرور ادا کیا کہ احادیث کی کتب میں کہیں نہ کہیں نقل کر دیا ذیل میں، تاکہ کوئی 1400 سال بعد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری آئے اور وہ اس خزانے سے نکال کے امت کو سچ دکھا دے۔ اور وہ ہوا، یہ خدمت منہاج القرآن کے حصے میں آئی، شیخ الاسلام کے حصے میں آئی، اس صدی کے حصے میں آئی کہ عدد اجاگر ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا سے زیادہ روایت کرنے والی ہستی بھی کوئی نہیں۔ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات، رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں۔ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں۔